डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में जब बच्चे को गले का इन्फेक्शन होता है, बच्चा खांसी करना शुरू करता है या उसको सांस लेने में कोई दुश्वारी हो रही है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, उसको चेक करवाते हैं कि यार इसको थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया होगा, कोई ठंड लग गई होगी। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जी कहते दादी कहती जी इन्हों ना कुछ नहीं करना ज़रूरत, इन्हों कंडी पै गई। डॉक्टर साहब कंडी क्या होती है? सर इसका भी जो है ना, एक ये हमारे मुआशरे में दादी की बातें और नानी की बातें। कंडी बेसिकली जो बड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, समझदार, वो टॉन्सिलाइटिस को कहते हैं। ठीक है कि जी बच्चे के जो गले हैं ना अंदर से, हम उसको टॉन्सिल्स कहते हैं, वो कंडी कहते हैं। कि जी इसको पैड़े पै गए ने डॉक्टर साहब, इन्हू कंडी पै गई है, मुंह से बदबू आ रही है, कुछ खा पी नहीं रहा, इसको बुखार हो गया, खांसी करता है। डॉक्टर साहब इसने पापड़ खाए थे, बोतल पी थी, ये गंदी चीजें बहुत खाता है, इन्हू कंडी पई है। ये कुछ लोग ना ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर सर जो कंडी का लफ्ज है ना, लोगों को पता नहीं है ये क्या होता है। ये होती क्या है, बस सुन रखा है। हाँ। माएँ आती है, उनसे पूछते हैं ना कि बहन आप कंडी होती क्या, मुझे तो बताओ। कहती मैं दादी से सुना है, फलाना कह रहा था डॉक्टर साहब। तो कंडी बेसिकली होता टॉन्सिल्स का है। ठीक है, तो इसमें यही गला खराब होना तो सर हमारा बच्चों का मेजर इशू है। उसकी वजह यही है जंक फूड, गंदी चीजें। टॉन्सिल्स हमारे गले में नॉर्मली सबके होते हैं, आपके, मेरे, बाकियों के, सबके। लेकिन ये मौसम की तब्दीली के साथ कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सूज जाते हैं। बाज़ औक़ात इनमें रेशा जम जाता है, फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है, मेम्ब्रेन आ जाती है, मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है, रेशा चिपक जाता है, साथ एक्सुडेटिव टॉन्सिलाइटिस होते हैं। ये तकलीफ दे मरला होता है, इसमें बुखार होता है, दर्द होता है, बच्चा कुछ खा पी नहीं पाता, इवन के बड़ा भी बुखार आने लग पड़ता है, तो इसका इलाज जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब कान पेड़े क्या चीज होती है? कान पेड़े भी सर कनुए, आम जुबान में लोग उसको कहते हैं कि कनुए पड़े हैं। वो बेसिकली वायरस है, मम्प्स वायरस। कान पेड़े मम्प्स, ये स्वेलिंग है पैरोटिड ग्लैंड की, जो कि हमारे कान के पास होता है, कान के पास, और ये जबड़े वाली जगह पे और गर्दन के आगे वाले हिस्से में इस तरह ना सोज पड़ जाती है, तो उसको मम्प्स कहते हैं। ये भी हमारे यहाँ पर कॉमन है, फैलता है, एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, बच्चों को मुतासिर करता है। एक दफा ही होता है, वायरल होता है सर। ये भी नाक, कान, गले के रास्ते बॉडी में जाता है। फिर हमारे जो टॉन्सिल्स हैं, जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड है, वहां पे ये वायरस रेप्लिकेट करता है और फिर ये उसकी सोजन की वजह बन जाता है। बच्चे को शदीद दर्द होता है, बच्चा कुछ भी खा पी नहीं पाता, इवन के वो मुंह भी नहीं खोल पाता। ऐसी सूरत में ये सर क्लिनिकल डायग्नोसिस है जी। इसको हम टॉन्सिलाइटिस से या मम्प से, और फिर बाज़ औक़ात बच्चों की गिल्टियां बन जाती हैं गलों की, जिसको लिम्फ एडिनाइटिस कहते हैं, कि लिम्फ नोड्स की ना स्वेलिंग हो जाती है बच्चों के गले पे ना, जगह जगह पे। तो वो बच्चे के ज्यादातर गला खराब होने की वजह से ही होती है। तो ये सारी चीजें देख के ही डॉक्टर को पता चल जाती है। डॉक्टर साहब अब पेरेंट्स तो जारी बात है, बच्चे को कुछ भी होता है तो फौरन से परेशान हो जाते हैं। अब कौन सा वो लम्हा है जब पेरेंट्स को परेशान होना है, जब बच्चे का गला खराब है और उसको डॉक्टर के पास जाना है? जी सर, अगर बच्चा देखें गले खराब की वजह से कुछ खा पी नहीं रहा, बच्चा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ खा पी नहीं रहा, माँ उसको चीज दे रही है, बच्चा रिफ्यूज कर रहा है आगे से, तो आपने बच्चे को डॉक्टर को चेक करवाना है। बच्चा गले में पेन फील कर रहा है, बच्चे को बुखार होने लग पड़ा है, बच्चा वीक हो गया, चल फिर नहीं पा रहा, क्योंकि 2-3 दिन बच्चा नहीं खाएगा तो वो लड़खड़ाता हुआ खुद ही गिर जाएगा सर। बच्चा वीक हो जाता है, पता चल जाता है घर वालों को, उसकी माँ को पता चल जाता है कि भाई इसकी इस तरह की अचानक से कमजोरी की क्या वजह है। तो आपने बच्चे को चेक करवाना है। बच्चे को बुखार हो गया, आपको पता है कि आपका बच्चा गंदी चीजें खाता है, इसका गला बार बार खराब होता है और ज्यादा खराब हो जाता है, तो आपने बच्चे को बर वक्त डॉक्टर को चेक करवाना है। डॉक्टर ने गला देखा हुआ है, उसने बताया हुआ है कि जी आपके बच्चे को टॉन्सिल्स का इशू है, इसको परहेज करवाएं। हाँ, हर टॉन्सिलाइटिस में बच्चे को एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चे को फीवर नहीं हो रहा, कोई कफ नहीं है और बच्चा सिर्फ पेन फील कर रहा है, बच्चे का गला देख लें, अगर वो कोई बहुत ज्यादा सूजा नहीं हुआ, लाल नहीं है, तो आप उसको सिंपल पैरास्टामोल या आइबुप्रोफेन से भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पहला बच्चा होता है ना, वो पेरेंट्स उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या थोड़ी सी चीज़ होती है, उसको फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाते हैं। जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और वो घर में ही जो मेडिसिन पड़ी होती है वो देना शुरू कर देते हैं, सिरप पिलाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को एंटीबायोटिक देना खुद से कितना नुकसानदेह है? नहीं, एंटीबायोटिक खुद से तो पेरेंट्स ना दें।
میں تو زیادہ تر پیرنٹس کو یہی کہتا ہوں، دیکھیں اگر بچہ پیراسٹامول وغیرہ سے ٹھیک ہونا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر پیرنٹس نے 2-3 دن بچے کو گھر میں دیے ہیں، سیرپ دیا ہے، خود سے کوئی اینٹی الرجی دے لیا ہے، نیبولائز کر لیا ہے، پیراسٹامول دے لیا، نہیں ٹھیک ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈیزیز اور ہے. تو آپ بچے کو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروا لیں. اب سر اینٹی بایوٹک کیوں نہیں دینا گھر میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے رکھا ہوتا ہے پاس، کیریسیف رکھا ہوتا ہے، اوگمنٹن رکھا ہوتا ہے. کیا کرتی ہے کہ 1 چمچ اس کو پلا دیتی ہے، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، شام کو بھاگتا دوڑتا ہے، اگلے دن پھر فیور ہو جاتا ہے. جب اس کے ساتھ ڈوز سکپ کرتی ہے نا، پروپرلی اس کو دوائی کی ڈوز نہیں دیتی، تو سر ریزسٹنس آ رہی ہے نا ہمارے یہاں پہ اینٹی بایوٹک سے. ہم کیوں چیخ کے سب کو بول رہے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی اور یہ بھی سب، کہ جی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی، بیماریاں شدت زیادہ اختیار کر رہی ہیں، جو ہماری کنونشنل میڈیسنز تھی وہ بھی اثر نہیں کر رہی. اس کی کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے. 1 دن دوائی دی، ڈاکٹر صاحب بچہ ٹھیک ہو گیا سی، میں وہ بنانے والا سیرپ دے دیتا سی ٹائم نال، تو میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. 4 دن بعد پھر بیمار ہو گیا ڈاکٹر صاحب. تو وہ اس کی وجہ یہی ہے. تو اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر جانچتا ہے کیفیت کو اور بتاتا ہے کہ سر آپ نے بچے کو 5 دن 7 دن یا 10 دن آپ نے دوائی دینی ہے. آپ کی 1 شیشی ختم ہو جاتی ہے سیرپ کی بنانے والے کی، آپ نے دوبارہ لے لینی ہے اور بچے کو دینی ہی دینی ہے. اتنے دن دے تاکہ اس کی جو بیماری ہے وہ بالکل ٹھیک ہو. یہ سر گلے کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جائے یا اس کو کس طرح سے اوائڈ کیا جائے؟ آج کل تو سر بہت ضروری ہے ماسک کا استعمال کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ سموک کا جس طرح بہت زیادہ سموگ ہے، جو ہماری آب و ہوا ہے وہ بہت زیادہ، ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے خراب ہے. ماسک استعمال کریں. پھر جس کو کھانسی زکام بخار ہو گیا بڑے کو، وہ بچوں کے پاس آتے ہوئے بھی کوشش کرے کہ ماسک کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. کوئی چھینک رہا ہے، کھانس رہا ہے، ماسک نہیں ہے آگے کپڑا رکھ لے، ہاتھ رکھ لے، بہت ضروری ہے. ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہم کسی بڑے کو بھی کہہ لینا تو وہ آگے سے برا مناتا ہے. ڈاکٹر بھی کہہ رہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر شاید ہم سے اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جی اس کو بیماری نہ پھیلے. سر ہم بھی لوگوں سے بیمار ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر بھی جو ایک بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پھر بچے کو باہر سے گندی چیزیں وغیرہ نہ کھانے دیں، بچے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. یہی چیزیں ہیں کہ بچے کے گلوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر جب گلے کا انفیکشن ہوتا ہے تو بچوں کے گلٹیاں بن جاتی ہیں ان جگہوں پہ، تو ان اور گردن میں درد بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گردن درد اور گلٹیوں سے کیسے بچا جائے؟ سر یہ بھی ایک امیون رسپانس کے طور پہ نا، ہماری گلٹیاں لمف نوڈز جو ہوتے ہیں گلے میں وہ انلارج ہو جاتے ہیں. مطلب کہ کیا کہ بیکٹیریا آیا، اس نے اس کو اٹیک کیا، وائرس آیا، اس نے اس میں سویلنگ کر دی، تو وہ ایز اے امیون رسپانس کے طور پہ ہماری گلٹیاں سویل ہو جاتی ہیں، اس سے لڑ رہی ہوتی ہیں بیکٹیریا سے، وائرس سے. یہ امیونٹی کی علامات ہیں. اور بار بار بھی بہت زیادہ ایک گلٹی میں سویلنگ ہو جائے تو پھر وہ گلٹی اسی طرح ہی سوجی رہتی ہے. اس کا بعض اوقات آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کچھ تو یہ گلٹیاں فیل کیے کسی کی علامات ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کو گلٹیاں کس وجہ سے. اس کے علاوہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ممپس کا بھی ہم نے بتا دیا کہ ممپس کے بھی جو ایک سویلنگ ہے وہ بڑی ٹیپیکل سویلنگ ہے. دونوں سائڈوں پہ بھی ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ بھی ہوتی ہے. عموماً 5 سال یا اس سے زیادہ بچوں میں بھی یہ بیماری دیکھی گئی ہے. تو اس کو سارا یہ دیکھے ہی پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ سر گلٹیاں بہت زیادہ پریشان کن بہت زیادہ دیر سے ہیں، بخار رہ رہا ہے، وزن کم رہ رہا ہے، تو ٹی بی کی گلٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں تشخیص کرنی پڑتی ہے. ٹی بی میں گلٹیاں بن جاتی ہیں. تو یہ سر سارا بچے کو دیکھے، اس کی ہسٹری لے کے، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بچے کو گلے کا انفیکشن ہوا تو دادی ماں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گلے لگوائیں. اور وہ کیا کیا جی، گھر میں وہ برتن جو کالا ہوا ہوتا ہے وہ پیچھے سے کالک لگائی اور گلے میں انگلی ڈال کے وہ گلے کے اندر لگا دی. اس سے گلے کا انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں سر، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہے یہ. بہت زیادہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور بہت اچھا کوشچن ہے. میں اس پہ بار بار بات کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے کے ساتھ بہت ہی زیادہ اس کو تکلیف پہنچانے والا ایک عمل ہے. کہ سر آپ خود دیکھیں کہ آپ گلے میں جو اتنا حساس جسم کا حصہ ہے، نرم ہے اندر سے، سارا میوکس ممبرینز ہیں ہماری، اس کو جب آپ جلاتے ہیں تو وہ کتنا تکلیف دیتا ہوگا آپ نہیں سوچ سکتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے بچہ سر کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا،
ویک سے ویک ہوتا جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, اس کی گردن بالکل ایسے, اس کا جو ماس ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ ٹونسلز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, آپ اس کو بہت زیادہ انگلی سے دبانے کی, پنچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ اس میں ٹیئر آ جاتا ہے نا, وہ اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے, اور وہ ایسا ہی ہے جس طرح آپ کے کسی باڈی کے کسی اوپر والے سکن کے حصے پہ زخم آ گیا, زخم بن جاتے ہیں اس میں, بچہ کچھ کھاتا پیتا, اور پھر اس کو جلانا, یہ راکھ سے, سوا سے یہ جلانا, اندر تیلیاں مارنا, یہ تو سر بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے. بہت لوگ اس کے بارے میں ٹوٹکے کرتے ہیں, تعویذ باندھتے ہیں, گلے میں تعویذ باندھتے ہیں, جوتے پہناتے ہیں بچوں کو, اور ایون کے بچوں کو, میں نے ایک بچے کو تو دیکھا کہ انہوں نے نا سکہ جلا کے نا بچے کے ادھر گردن کے پیچھے ادھر لگایا کہ جی اس کے آگے ٹونسلز ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک ہو جائیں گے, ہم نے اس کا دم کروایا. تو یہ کوئی بھی اس کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے. اس طرح کا کام کچھ بھی بچے کو نہیں کرنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے؟ ہوم ریمیڈیز کیا ہیں کہ ظاہری بات ہے بچوں کی تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی پیرنٹس سے, نہ دادا دادی سے, تو گھر میں کیا کیا جا سکتا ہے اگر بچوں کو گلے کا انفیکشن ہو گیا ہے, کان پیڑے ہو گئے ہیں, بچے کو لمف نوڈز اس کے سویل ہو گئے ہیں, گلے میں گلٹیاں بن گئی ہیں, یہ 4-5 کام جو بھی ہم نے ڈسکس کیے, تو اگر ان میں سے کوئی بھی ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ سر آپ کے بچے کی گلے میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو سب سے پہلے تو والدین اس کی وجہ جانچیں. وجہ پتہ چل گئی, بچہ گندی چیزیں کھاتا ہے, ہم نے بات کی کہ گلے میں عام انفیکشن ٹونسلز گندی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کی وجہ سے گلٹیاں وقتی طور پہ سوج جاتی ہیں جو کہ بعد میں گلے کے انفیکشن کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. جو نہیں ٹھیک ہوتی وہ ٹی بی کی گلٹیوں کی ہم نے بات کر لی, اس میں آپریٹ کروانا پڑتا ہے یا ٹی بی کی دوائی کھانی پڑتی. پھر کچھ بعض اوقات لائپوما, چھوٹی گلٹی نرم چربی کی کٹھی ہوگی, اس کا بھی علاج ممکن ہے. بچے کو گندی چیزیں کیوں کھانے دی والدین نے, دادی نانی نے, اس سے منع کرنا ہے. بچے کو کان پیڑے ہو گئے, اس کو آپ کچھ تھوڑا سا ٹھنڈک کا آپ اس کو کر سکتے ہیں, کوئی کپڑا ٹھنڈا کر کے اس کو لگا سکتے ہیں, اس سے اس کو درد میں سکون ملے گا, نرم غذا دے, ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے. اس کے علاوہ بچے کے گلے کو سوتھنگ افیکٹ کے لیے آپ بچے کو تھوڑا سا, اگر 1 سال سے اوپر کا بچہ ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا شہد دے سکتے ہیں, نیم گرم پانی دے سکتے ہیں, پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو غرارے کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ گلے کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. اس دوران بچے کی امیونٹی بہتر رہے, بچے کو آپ نٹس کھلا سکتے ہیں, بچے کو گھر کا جو بھی کوئی روٹی سالن پھل ہے وہ دے سکتے ہیں. کوشش یہی کرنی ہے کہ کوئی ترش ذائقہ چیز, کھٹی چیز, کوئی جو گلے کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے آپ نے وہ نہیں دینی. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین, بچوں کے حوالے سے جتنی ونڈرفل ڈسکشن آج علی بھائی کے ساتھ ہماری ہوئی, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے یا آپ پلان کر رہے ہیں بچہ پیدا کرنا, یا چھوٹا بچہ ہے یا بچہ اسکول گوئنگ ہے, تو آپ نے اپنے بچوں کی کیئر کس طرح سے کرنی ہے. ہر ایج کے لیے انہوں نے, ہر بیماری کے لیے, بچوں کا امیون سسٹم بہتر کرنے کے لیے, بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جتنی اچھی تدابیر بتائی ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہر پیرنٹس کرنا شروع کر دیں تو ان کا بچہ کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا. آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.